من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ابھی جس سورہ مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا نام ہے سورۃ العصر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت فرمانے سے پہلے نازل کی، اس وجہ سے اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت 4 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے 4 ٹھوس بڑے اہم ترین اصول و ضابطوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ جو مسلمان، جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے 4 اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، یقینی طور پر 100% کنفرم اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ صورت دیکھنے میں تو بڑی مختصر سی ہے، مگر اس صورت میں جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی وہ بڑی ٹھوس اٹل ہیں۔ اس صورت کی جو باتیں ہیں وہ اتنی اہم ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ذہن میں رکھیے۔ امام شافعی نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہی نازل نہ کرتے، صرف سورہ عصر نازل کرتے، بس یہی سورہ عصر انسانوں کی نجات کے لیے بہت کافی تھا۔ امام شافعی نے سورہ عصر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے قرآن نازل نہ کرتے پورا، صرف سورہ عصر اتارتے تو بس یہی سورہ عصر نجات کے لیے بہت کافی تھی۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان نقصان میں ہے، وہ انسان فائدے میں ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، تمام انسانوں سے متعلق ٹوٹل اللہ فرما رہے ہیں سب کے سب خسارے میں، سب کے سب نقصان میں ہے۔ اب چلیے، جب پیدا کرنے والے خدا نے خود کہا ہے دنیا کے تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، تو اب اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اب آپ بتائیں کہ کامیابی کی کیا صورت ہے، کون کامیاب ہونے والا ہے، کون نفع میں رہنے والا ہے۔
کون عزت و سربلندی پانے والا ہے؟ جب لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تو پھر اللہ نے 4 اصول بتائے۔ الا الذین آمنوا، نقصان اور خسارے سے نکلنے والے پہلے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائیں۔ دوستو، اس دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ انسان کا وجود بڑی نعمت نہیں ہے، زمین اور آسمان یہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، خانہ کعبہ یہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اللہ کا عرش کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے انسان کے لیے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمانی نعمت خدا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی دلیل سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی؟ نہیں معلوم؟ زندگی میں اب تک پڑھ رہے ہیں بچپن سے، کتنی آیتیں نہیں معلوم؟ دیکھو ہماری توجہ کتنی ہے قرآن کی طرف۔ کتنے بوٹیاں کھائے تھے پوچھو، پورے بولتے ہیں آج کے۔ میں پوچھ رہا ہوں سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی ہے؟ 7 آیتیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے کسی کو تو معلوم ہے۔ اب یہ جو 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں، اس میں سے 3 آیتیں اللہ سے متعلق ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 3 آیتیں اللہ کی تعریف، اس کی بزرگی، اس کی حمد و ثنا سے متعلق ہیں۔ 3 آیتیں بندوں سے متعلق ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں اللہ سے متعلق ہیں، 3 آیتیں ہم سے متعلق ہیں۔ کتنے آیتیں ہوئی؟ بولو جی، 6۔ تو 3 آیتیں اللہ سے متعلق ہوئی، 3 آیتیں ہم سے متعلق ہوئی۔ اب بچی کتنی آیت؟ ایک جو آیت ہے وہ آدھی اللہ کی ہے، آدھی ہماری ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیتوں میں 3.5 آیتیں اللہ سے متعلق ہیں، 3.5 آیتیں ہم سے متعلق ہیں۔ اب اللہ سے متعلق کون سی آیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں یہ اللہ سے متعلق ہیں۔ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ چوتھی جو آیت ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب 5ویں، 6ٹھی، 7ویں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 3 آیتیں یہ بندوں سے متعلق ہے۔ اور چوتھی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور خدا کے درمیان آدھی آدھی ہے، جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار و اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں آپ ہی کی عبادت و بندگی کروں گا، آپ کے سامنے آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کر بندہ ہر نماز میں ہر وقت اللہ سے یہ وعدہ اور عہد کرتا ہے، اے اللہ میں اپنی زندگی کی ضرورتوں میں مدد صرف آپ سے طلب کروں گا، آپ کے سوا
کسی سے مدد طلب نہیں کروں گا۔ چونکہ عبادت کرنا اللہ کی ہے اور کرنے والا بندہ ہے، مدد فراہم کرنا یہ اللہ کا کام ہے، مدد لینے والا بندہ ہے، تو یہ آیت جو ہے بندے اور خدا دونوں کے درمیان ہے۔ تو خیر، اب آئیے اصل بات کی طرف۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل، 3 آیتیں خدا کے لیے، 1 آیت بندے اور خدا کے لیے، اور 3 آیتیں بندوں کے لیے۔ جو 3 آیتیں بندوں کے لیے ہیں، ان 3 آیتوں میں ہے کیا؟ سوال۔ تو جواب یہ ہے کہ ان 3 آیتوں میں بندوں کی طرف سے اللہ کی دربار میں ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، ایک عرضی ہے۔ کیا عرضی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سارے کے سارے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ عطا فرما، تو مجھے سیدھا راستہ بتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ سیدھا راستہ جس راستے پر چلنے پر تیرا انعام ہوتا ہے، تیری رضا اور خوشی ملتی ہے، اے اللہ مجھے وہ راستہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے پر مت چلا جس راستے پر چلنے سے تیرا غصہ اترتا ہے، تیری ناراضگی ہوتی ہے، اے اللہ جس کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑتا ہے، اے اللہ ایسے راستے پر جانے سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ ہدایت والی دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان کے لیے کھانا اتنا ضروری نہیں ہے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، انسان کو آنکھ اتنی ضروری نہیں ہے، کان اتنے ضروری نہیں ہے، کوئی چیز اتنی ضروری نہیں ہے جتنا ضروری انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی پہلی صورت میں انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بول کے، یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے پیدا کرنے والے رب کی۔ اس نے بتایا کہ ارے بے وقوفو، تمہاری سب سے بڑی اور اہم ضرورت یہ ہے۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہم پر چھوڑتے تو ہم پھر کہتے ہیں نہیں کمانا ہے سب سے پہلی ضرورت۔ وہ ہدایت سب ذرا سائڈ میں رکھو، بعد میں دیکھیں گے وہ۔ لیکن اللہ کی مہربانی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا پہلی ضرورت ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں سب سے بڑی اور اہم ترین نعمت ہے ایمان۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کی تفصیل وہ ہے جو ایمان مجمل میں اور ایمان مفصل میں بتائی گئی۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کس کو بولتے ہیں؟ ایمان مفصل کہتے ہیں ڈیٹیل کو، تفصیل کو، اور ایمان مجمل کہتے ہیں ہیڈ لائن کو۔ مجمل کے معنی آتے ہیں مختصر، چھپا ہوا، اور مفصل کے معنی فصل یفصل تفصیل، ڈیٹیل، پوری تفصیل کے ساتھ۔ اب آئیے ایمان مفصل کیا ہے، تفصیلی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزیں ایمان مفصل میں ایمان سے متعلق بتائی گئی۔ ایمان سے متعلق پہلی بات یہ بتائی گئی آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ کیسے ایمان لانا؟ جیسے اللہ اپنی ذات اور صفتوں کے ساتھ موجود ہے۔
اس طرح ایمان لانا کہ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، اللہ ایک ہے، موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر قسم کی قوت و طاقت کا وہ مالک ہے، اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا حاکم ہے، وہی ہر چیز کی تربیت کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب۔ وَمَلَائِكَتِهِ، دوسرے نمبر پر اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 3 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ یوں تو مخلوقات ہزاروں ہیں، لیکن ان میں برگزیدہ 3 مخلوقات ہیں۔ ایک انسان ہے، دوسرے جنات ہیں، اور تیسرے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مٹیریل رکھا بنانے کا، وہ نور سے رکھا۔ اس نور کا اثر ان کی بناوٹ میں یہ ہے کہ ان کو کھانے پینے کی، زندگی کے ضرورتوں کے کوئی تقاضے نہیں ہوتے۔ نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ سستی آتی ہے، نہ ان میں تھکان آتی ہے، نہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ وہ نور کے مٹیریل سے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے روبوٹ کی طرح رہے۔ بس اللہ جس چیز کا ان کو حکم دیتے ہیں، بس وہ اس کو کرتے ہیں۔ خدا جس چیز سے ان کو منع کر دیا، اس چیز سے وہ رکتے ہیں۔ خدا نے جب سے ان کو پیدا کر کے جو ذمہ داریاں ان کے حوالے کی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات خود قرآن میں اللہ نے فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہ ایمان ہے فرشتوں پر۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے یہ خدا کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ البتہ ان میں 4 فرشتے سب سے معزز ہیں۔ پہلے فرشتے کا نام ہے جبرائیل، دوسرے کا نام ہے میکائیل، تیسرے کا نام ہے اسرافیل، چوتھے کا نام ہے عزرائیل۔ اور جبرائیل یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ بس اتنا ایمان ہمارے لیے کافی ہے فرشتوں سے متعلق۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور رسول اس دنیا میں آئے، ان میں کچھ پیغمبروں پر چھوٹی اور کچھ پیغمبروں پر بڑی بڑی کتابیں نازل کی۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان میں 4 کتابیں بڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی بہت سی کتابیں ہیں۔ بڑی 4 کتابوں میں سے ایک ہے تورات، دوسری ہے زبور، تیسری ہے انجیل، چوتھی ہے قرآن مجید۔ زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، قرآن مجید میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں بہت سے زمانوں میں بہت سے پیغمبروں پر اللہ نے نازل فرمائی۔ کس کس پر نازل فرمائی وہ تفصیلات ہے نہیں، قرآن میں بس اشارہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے اتارے۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو۔ ان کتابوں سے متعلق ایمان یہ ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری کتابیں
جو اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف زمانوں میں جن جن پر بھی نازل فرمائی، وہ تمام کی تمام کتابیں سچی تھیں، درست تھیں، اور ان کتابوں میں جتنی باتیں اللہ نے بتائی تھیں وہ باتیں اس زمانے کے ان لوگوں کی نجات کے لیے بہت کافی تھی۔ میں ایک امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کی تمام کتابیں سچی تھیں، اور خدا نے اس میں جو باتیں بتائی تھیں وہ سب سچی تھیں۔ میں ان تمام کتابوں کی سچائی پر، ان باتوں کی سچائی پر ایمان رکھتے ہوئے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی سچائی پر، یہ اللہ کی کتاب کے ہونے پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس قرآن میں جو کچھ بھی بتایا گیا اللہ کی جانب سے وہ سب کا سب صحیح ہے، سچا ہے، حق ہے۔ یہ ہے کتاب پر ایمان لانے کا مطلب۔ وہ بھلے مجھے سمجھ میں آتا ہو کہ نہ سمجھ میں آتا ہو، مجھے معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن جو کچھ بھی ہے اس قرآن میں سب پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور وَرُسُلِهِ، میں اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں امت محمدی کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے دو سلسلے چلائے۔ ایک سلسلہ کتابوں کا تھا اور ایک سلسلہ افراد کا تھا، حضرات انبیاء پر مشتمل۔ یہ نورانی سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سنہری کڑی اختتام کو پہنچی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کے درمیان جتنے پیغمبر اور رسول آئے، ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، مگر حدیثوں میں جو تعداد ملتی ہے وہ ایک روایت میں 1.25 لاکھ ملتی ہے، بعض روایتوں میں 1,40,000 ملتی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں چاہے خدا کے پیغمبر اور رسول 1.25 لاکھ ہوں، چاہے وہ خدا کے رسول اور پیغمبر 1,40,000 ہو، اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، جتنے کو بھی اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، میرا ایمان و یقین ہے وہ سب کے سب سچے تھے، اور وہ سب کے سب اس دنیا کے سب سے بہترین تھے، اور اللہ نے ان کو اپنا نبی اور رسول بنایا۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پوری امانت داری کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچائی، اور انہوں نے اس امانت اور ذمہ داری کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ مطلب ہے وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر ایمان کا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو آدم سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے اس دنیا میں آئے تھے، ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھا کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جو زندگی دی تھی، اس زندگی کا ان سے حساب و کتاب لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس زندگی کے حساب و کتاب کے مطابق جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ دیں گے، اور جس نے غلط کیا ہوگا اللہ اس کو سخت ترین سزاؤں میں مبتلا کریں گے۔ یہ دن کا آنا برحق ہے، اسی دن کو آخرت کا دن کہتے ہیں، اسی دن کو قیامت کا دن بھی کہتے ہیں۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، دنیا میں انسانوں کے ساتھ اچھائی اور برائی دونوں قسم کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔
بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے مصیبتیں زیادہ رکھی ہیں اور راحتیں کم رکھی ہیں۔ جو بھی راحتیں مصیبتیں انسان کو پیش آتی ہیں، اب جب انسان کے لیے پسندیدہ خوشگوار حالات آتے ہیں تو انسان ہواؤں میں اڑتا رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ جب انسان کے اوپر کڑکی آتی ہے، کچھ تکلیف آتی ہے، کچھ مصیبت آتی ہے تو انسان مغموم پریشان رہتا ہے۔ تو انسان کے لیے خوشگوار حالات اور انسان کے لیے تکلیف والے حالات، یہ دونوں اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے متعلق طے کر رکھا ہے اس کو زندگی میں کتنی خوشیاں ملنی ہے، اس کو کتنے غم ملنے ہیں۔ انسان کا کام بس اتنا ہے، خوشی والے حالات ملیں تو زیادہ اکڑ نہ دکھائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کا بندہ بنا رہے، اس کی مزید عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ مصیبت اور تکلیف اور غم والے حالات سے زندگی میں جب کبھی اس کا سامنا اور سابقہ ہو تو آدمی اپنے غم اور اپنی مصیبتوں کو ہر کسی کے سامنے بولتا نہ پھرے، بلکہ وہ تمام کے تمام غم، وہ مصیبت جس سے اس کا دل زخمی ہو رہا ہے، ٹھیس پہنچ رہی ہے اور اس کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو رہی ہے، وہ ان مشکلات کا اظہار اس ذات عالی کے سامنے کرے جس کے حکم سے یہ غم، یہ مصیبت، یہ تکلیف اس کی زندگی میں آ رہی ہے، اور وہ ذات عالی کا نام ہے اللہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یہی سکھایا کہ لوگوں، مسائل اور حالات بھیجنے والے اللہ ہیں، حالات دور کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ جن کے حکم سے حالات آتے ہیں انہی کے حکم سے حالات ٹلتے ہیں، ان کے علاوہ اس کائنات میں کسی میں قوت و طاقت نہیں ہے وہ حالات کو بدل سکے، پلٹ سکے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے طاقتور، سب سے پاورفل شخصیت، اتنی پاورفل شخصیت کہ خود تمام کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد بس آپ کا مقام ہے، خدا کے بعد بس آپ کا مقام ہے، آپ کے علاوہ کسی کا مقام نہیں ہے۔ تو اس کائنات کی سب سے طاقتور شخصیت، انہوں نے کیا سکھایا، کیا بتایا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ سیرت النبی کے عنوانات پر جلسے کرتے ہیں، سیرت النبی کے عنوان پر جلسے کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و سربلندی کو گلا پھاڑ پھاڑ کر بیان کرتے ہیں اور خوش ہو کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بلندی، میں بولوں تو بھی ہے، نہیں بولو تو بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سے جو اہم چیز مجھے اور آپ کو لینی ہے وہ آپ کی زندگی، آپ کا طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مت بولو، خالی ہمارے حضور کتنے بڑے تھے، اللہ کے کتنے چہیتے تھے، بس اتج بولو۔ کئی کو صاحب وہ بولنا بولے تو اس لیے کہ وہ بولے تو دل خوش ہوتا، حضور کی زندگی بولے تو کرنا پڑتا، اب وہ کرنا تو نہیں ہے، اس لیے یہ مت بولو، یہ چاپ کر۔ یہی مزاج ہے اس وقت۔ اب مجمع دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جب سنتا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء، پوچھت نہ، اچک کچک کے نعرے لگتے رہتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی پریکٹیکل زندگی کیا ہے، خود نبی کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے اتنے چہیتے اور مقرب کس وجہ سے بنے، وہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ضرورت اور اہتمام اس بات کا کرنا ہے کہ ہم نبی کی وہ سیرت سنیں،
اس لیے کہ نبی کی زندگی کا وہ حصہ میرے اور آپ کے کام کا اور نجات کا حصہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو بتایا وہ کئی نمازیں ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ بھائی گناہ بہت ہو گئے، 2 رکعت پڑھو صلاۃ التوبہ، اس کو اللہ کے نبی نے نام دیا۔ زندگی کے اندر مشکلات اور پریشانیاں بہت ہو گئی اور ان ٹینشنوں سے تم باہر نکلنا چاہتے ہو تو نبی نے ایک اور نماز دی، اس کا نام ہے صلاۃ الحاجہ، ضرورتوں کی نماز۔ حاجت کا مطلب کیا ہے جی؟ ضرورت۔ نبی نے ہر جگہ الگ الگ عنوانات سے نمازیں دی، اور نبی خود پڑھتے تھے یہ سب چیزیں، اور نبی یہ سب چیزیں پڑھ کر، یہ سب چیزیں بتا کر اپنی امت کو بتایا کہ اے میرے امتیوں، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالات کا بدلنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ مختلف قسم کے نبی نے سوئچ بورڈ لگا کے بتا دیا۔ گناہ ہو گئے تو اس کی وجہ سے حالات ہیں تو وہ صلاۃ التوبہ کا کھٹکا ڈالو، وہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو، تو اس کے راستے سے جو مصیبت تکلیفیں ہیں اللہ جب گناہ معاف کرے گا تو اس راستے سے جو تکلیفیں آ رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہر ضرورت کے لیے، ہر معاملے کے لیے، ہر مسئلے کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا۔ اب اللہ کے نبی کا حال کیا تھا؟ اب اللہ کے نبی کی سیرت سنو۔ حضرات صحابہ بیان فرماتے ہیں مدینے کے اندر آقا کی زندگی میں کبھی ہوا تیز چلتی، مدینے کے اندر کبھی ہوا تیز چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے دوڑ کر مسجد نبوی میں آ جاتے تھے، اور آ کر نماز اور دعا میں لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، اے اللہ یہ جو ہوا ہے اس ہوا کو میری امت کے لیے ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ نہ فرما۔ سورج گرہن نکلتا تو نبی مسجد میں ہوتے اور تمام صحابہ کو حکم دیتے کہ بھائی سب چھوڑو آ جاؤ مسجد۔ مسجد میں کرتے کیا؟ مسجد کے اندر خطبہ دیتے، اللہ کے نبی لمبی لمبی نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر اللہ سے کہتے کہ اے اللہ کوئی تباہی بربادی نازل نہ فرما۔ چاند گرہن ہوتا تو فوراً جو ہے اللہ کے نبی سب کو مسجد میں جمع کر لیتے، دعاؤں کے اندر، نمازوں کے اندر، ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ آج ہمارے امت یہ سب چیزوں سے کٹی ہوئی بہت دور ہے، اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ فرماتے ہیں اذا حزبہ امر فدعا الی الصلاۃ، نبی علیہ السلام کو چھوٹا موٹا زندگی میں کوئی غم مسئلہ پیش آتا تو فوراً اللہ کا پیغمبر مصلی بچھاتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ بھئی جس کسی سے بھی ہمارے معاملات اٹک رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اٹک رہے ہیں، سامنے والا کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھئی سامنے والا تکلیف دے رہا ہے، تمہارے پیسے نہیں دے رہا، ستا رہا ہے، ان کیا اس کی اوقات کیا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ میاں جی وہ بدبخت میرے پیسے لے کر ستا رہا ہے، دے نہیں رہا ہے، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اے اللہ آپ وہ ہیں، ساری انسانوں کے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، آپ جس طرف چاہیں دل الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کے دل کو، کمبخت کے دل کو میری طرف ہمدردی کے ساتھ موڑ دیجیے۔ جو بیویاں اپنے شوہر سے متعلق پریشان ہیں وہ بیویاں اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے شوہر کے دل کو میری طرف محبت سے پھیر دیجیے۔ جو شوہر پریشان، بھائی دلوں کو پھیرنے والے سب چیزیں جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کر کے امت کو بتایا۔ اب امت کیا کرتی ہے؟ امت اپنی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں اس کو مختلف خبروں کے ساتھ، مختلف اللہ والوں کے ساتھ اس نے بانٹ کے رکھ دیا ہے۔ کھانا ہونا ہے، کاروباری پریشانی ہے، ہوٹل نہیں چل رہے، فلاں درگاہ کو جاؤ، اولاد نہیں ہو رہی، فلاں کے پاس جاؤ۔ جتنے اللہ کے کام تھے وہ پورے کے پورے، جیسے حکومت کی طرف سے ٹینڈر نہیں نکلتے ٹھیکے، یہ روڈ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ ڈرینیج کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، مختلف، ایسے مسلمانوں نے اپنی زندگی کے جتنے کام تھے وہ سارے کے سارے اللہ والوں کو تقسیم کر دیا۔ جس ذات عالی سے مسئلہ حل ہونا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، اور باقی جن کے ہاتھ میں خدا نے کچھ نہیں رکھا ان کو پکڑ لیا گیا۔ پھر زندگی کے مسائل کب حل ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ بھئی زندگی کا مسئلہ اگر حل ہونا کسی کو پکڑنا ممکن تھا تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تھی، ان سے بڑا تو کوئی تھا ہی نہیں اس کائنات میں۔ اور نبی کی زندگی دیکھو، میں نے آپ کو بتایا نبی کی زندگی یہ تھی، اور نبی کی اپنے بچوں کو تعلیم کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ قیامت کے دن اس بھروسے امید پر مت رہنا کہ میرا باپ محمد الرسول اللہ ہے، وہ مجھے اللہ سے بچا لے گا، کچھ نہیں بچائے گا تیرا باپ تجھے، جو کرنا ہے خود کر، ابھی کر، محنت کر۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ اب آپ پتہ نہیں کیسے کیسے نعرے ایجاد کر کے اپنے دلوں کو خوش کر رہے ہیں، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کی چادر میں چھپ کے جائیں گے، وہ کچھ نہیں ہے صاحب، یہ سب چیزیں وہ خالی دلوں کے بہلاوے ہے، قرآن و حدیث کے اور حقیقتوں سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور یہ سچائیاں میں اس لیے بتا رہا ہوں، تم مجھے دل میں گالیاں دینا ہے، میرا کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ڈھیٹ آدمی ہوں، میری ذمہ داری ہے، خدا نے یہ منصب مجھے دیا ہے، میں حق اور سچ بات آپ کے سامنے رکھوں، بھلے آپ عمل کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے تو مت کریں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے آپ کو سچ بتانا، آپ کو سچ بولنا۔ تو ایمان کے اندر چھٹی چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، زندگی میں اچھائی اور برائی جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور ساتویں چیز ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ ایمان مفصل ہے۔ اب ایک ایمان مجمل بھی ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو اور باقی باتوں کو کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک اور بات آخری یہ عرض کرنی تھی کہ میں عام طور پر اپنا جو بھی وقت ہوتا ہے میں اپنے مصلیوں کو دیتا ہوں، باہر میں وقت نہیں دیتا، لیکن یہ جو بورا بنڈے میں اکبری مسجد ہے وہاں کے ذمہ دار کئی سالوں سے مسلسل مجھ سے تقاضا کر رہے تھے، غلطی سے نکل گیا مجھ سے، انشاءاللہ میں وقت دوں گا کل اتوار کو۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ کرے کہ ان کے ذہنوں سے بات نکل جائے، اگر ان کے ذہنوں سے نکل گئی تو پھر یہاں درس رہے گا، اگر انہوں نے بلا لیا تو پھر وہاں پر درس رہے گا، وہاں درس کی صورت میں یہاں غیر حاضری ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔